السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاه وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، آج کا یہ ویڈیو یہ ایک سیریز کا پہلا ویڈیو ہے، اور وہ سیریز آداب الزفاف یعنی شب زفاف کے کیا آداب ہیں۔ دوسرے لفظوں میں آپ کہیے کہ جب ہم پہلی بار اپنی بیوی سے ملاقات کر رہے ہوں تو اس وقت کی کیا سنتیں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس سیریز کو میں لے کر انہی ویڈیو میں چلوں گا۔ یہ سارے ویڈیوز ایک کتاب جو وقت کے محدث اور امیر المؤمنین فی الحدیث فی العصر الحاضر، موجودہ دور کے حدیث کے میدان میں امیر المؤمنین کے طور پر جانے جانے والی ہستی جو اب اس دنیا میں نہیں رہی، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی وسیع رحمتوں کی بارش برسائے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے آداب الزفاف فی السنت المطہرہ، پاکیزہ سنت کی روشنی میں زفاف کے، شب زفاف کے یا سہاگ کی رات جس کو ہندی والے یا اردو والے لکھتے ہیں، ان کے کیا آداب ہوں، کیا طور طریقے ہوں۔ اس لیے کہ ظاہر ہے کہ ایک نیا ممبر، نیا فیملی ممبر ہمارے ممبرس میں یا ہماری فیملی میں داخل ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہم کیسا سلوک کریں، کیا برتاؤ کریں، کس نرمی کا مظاہرہ کریں، یہ جاننے کی چیز ہے۔ خاص طور سے وہ لوگ جو شادیاں کرتے ہیں، نوجوان، ان کو ان چیزوں کا علم نہیں ہوتا، یا انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے کوئی معنی اور مطلب نہیں ہوتا، کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ بلکہ ہمارے سماج میں تو رواج یہ ہے کہ جب بارات کی دھوم دھڑکا شروع ہونے والی ہوتی ہے اور بارات کی گاڑیاں سج دھج کر نکلنے والی ہوتی ہیں، تو اس موقع سے دولہا محترم جو ہیں وہ مسجد میں جا کر سجدے کر لیتے ہیں یا 2 رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پتہ نہیں یہ کس نے بتایا ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہمارے زندگی میں دین نہیں ہے تو یہ 2 رکعت کی ضرورت اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں ہے۔ تو میں اسی سیریز سے متعلق میں آج کے اس ویڈیو میں آپ سے گفتگو کی شروعات کرتا ہوں، آغاز کرتا ہوں۔ چنانچہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب آداب الزفاف فی السنت المطہرہ میں اپنے مقدمے کے بعد جو سب سے پہلا پوائنٹ ذکر کیا ہے وہ ملاطفۃ الزوجۃ عند البناء بہا۔ جب بیوی سے ملاقات ہو رہی ہو، بیوی رخصت ہو کر ہمارے گھر آ رہی ہو، تو اس وقت اس کے ساتھ نرمی کی ضرورت ہے۔ پہلا پوائنٹ نرمی، ملاطفہ۔ چنانچہ لکھتے ہیں اس ضمن مصنف کے مستحب شخص کے لیے یہ ہے، اس دولہا کے لیے، اس لڑکے کے لیے یہ ہے کہ جو اپنی بیوی کے پاس جائے تو اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرے، اس کو ڈانٹے پھٹکارے نہیں۔ کہ یقدم الیہا شیئا من الشراب، اور مثال کے طور پر مصنف کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر کوئی جوس کا پیالہ یا جوس کا گلاس یا دودھ کا گلاس یا کوئی کھانے پینے کی چیز، اس طرح کی چیز ہم اس کے سامنے پیش کریں تاکہ وہ مانوس ہو سکے، وہ ہمارے ماحول میں، ہمارے گھر کی فضا میں اس کا نیاپن جو ہے وہ دور ہو سکے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی مصنف نے اس کی دلیل کے طور پر پیش کیا ہے، جو حدیث حضرت اسماء بنت یزید بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ کہتی ہیں کہ میں نے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سجایا، دھجایا، مزین کیا، ان کو دلہن بنایا۔ ثم جئتہ فدعوتہ لجلوتها، پھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور میں نے آپ کو ان سے ملنے کے لیے بلایا۔ فجاء، آپ آئے اور ان کے بغل میں ان کے ایک جانب بیٹھ گئے۔ فجلس الی جنبها فأتی بعص لبن، اور پھر دودھ کا ایک پیالہ لایا گیا، فشربت، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے پیا۔ ثم ناولها النبی صلی اللہ علیہ وسلم
پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا. فخفضت رأسها واستحیت، تو انہوں نے اپنا سر جھکا لیا اور شرما گئیں. قالت اسماء فانتہرتها، تو اسماء بنت یزید بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے ان کو ڈانٹا کہ وقلت لها، اور میں نے کہا کہ خذی من ید النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے پیالہ لے لو. قالت فاخذت فشربت شیئا، تو انہوں نے لے لیا، کہتی ہیں کہ انہوں نے لے لیا اور اس میں سے کچھ پیا. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کہا، اماں عائشہ سے کہا کہ تم اپنی سہیلیوں کو دے دو، وہ بھی پی لے. قالت اسماء کہتی ہیں فقلت، میں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ ان کے ہاتھ سے پیالہ لیجئے اور اپنے ہاتھ سے ہمیں دیجیے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے، بلکہ یہ کہا کہ آپ لیجئے پھر سے پیجئے اور پھر ہمیں دیجیے. کیوں؟ پیالے میں آپ کا ہونٹ لگ جائے گا تو ہمارے لیے مبارک سامان ہو جائے. یہ محبت کا مقام تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اور صحابیات کے درمیان. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا، خود پیا اور پھر حضرت اسماء کو دے دیا. حضرت اسماء کہتی ہیں کہ میں اس کو گھما کر کے اپنے ہونٹ سے لگا کر پی رہی تھی تاکہ اس جگہ سے ہمارا ہونٹ بھی مل جائے جس جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ سے پیا ہے. لِيُصِيبَ مِنْهُ شُرْبَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم ثُمَّ قَالَ لِنِسْوَةٍ عِنْدِي، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جو موجود عورتیں تھیں کہ ان کو بھی دے دو. انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمیں خواہش نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ لا تجمعن جوعا وکذبا، کہ بھوک اور جھوٹ دونوں کو جمع نہ کرو، یعنی بھوک بھی ہے تمہیں بھوک بھی لگی ہے اور جھوٹ بھی بول رہی ہو، تو یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ حدیث امام احمد بن حنبل نے اپنے مسند میں روایت کیا ہے اور اس کی تحسین بھی محدثین نے کی ہے. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بہتر یہ ہے کہ کھانے پینے کا سامان پہلے اس کے سامنے، بیوی کے سامنے پیش کیا جائے پہلی ملاقات میں، تاکہ وہ مانوس ہو جائے اور اس کا نیاپن دور ہو. یہ ان نوجوانوں کے نام ہے جو نوجوان شادیوں کا ارادہ رکھتے ہیں یا شادی کرنے جا رہے ہیں. یہ 2 پوائنٹ ان حدیثوں اور اس سیریز کے سارے ویڈیوز میں 2 پوائنٹس ہمارے سامنے رہنا چاہیے. ایک تو یہ کہ ان اللہ لا یستحیی من الحق، اللہ تعالیٰ حق سے نہیں شرماتا ہے. یہ باتیں حق ہیں اور یہ احادیث کی روشنی میں بیان کی جائیں گی. ان میں کوئی مذاق اور لطف اندوزی مقصود نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خالص سنت کو آپ کے سامنے رکھنا ہے. اور دوسرا پوائنٹ یہ رہے کہ ہماری شریعت اور ہمارے دین کی خوبی یہ ہے کہ زندگی کے کسی پوائنٹ کو وہ تشنا نہیں چھوڑتا، ہر پوائنٹ کو بیان کرتا. پاخانہ، پیشاب اور پھر ان چیزوں کو، بیوی سے ملنے کے وقت کون سی دعا پڑھی جائے، کیسے ملا جائے، یہ ساری چیزیں بیان کرتی ہیں. تو کوئی سرپھرا اور دیوانہ آ کر ہمیں بھڑکا نہ دے، ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش نہ کر جائے کہ تمہارا دین انہی سب چیزوں کے بارے میں بات کرتا ہے. جی، ہمارے دین کی یہ خصوصیت ہے کہ کسی پوائنٹ پر ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا ہے کہ تم کیسے اس کو نپٹو گے. یہ ہمارے دین کی خصوصیت ہے. دونوں پوائنٹس ہر ویڈیو میں ہر سنتے وقت ہمارے ذہن و دماغ میں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن ضرور دبائیے، لائک بھی کیجئے اور اپنے سارے نوجوان دوستوں کو شیئر کیجئے تاکہ انہیں بھی اللہ کے دین سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں سے واقفیت ہو. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.